بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے باب برکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم واقعات اور حالات بتائیں گے۔ میری گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اثر کر سکے۔ حضرت حبیب اجمی کا تائب ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ابتدا میں اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولی کے لیے پہنچے تو وہ شخص گھر میں موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا شوہر گھر میں موجود نہیں ہے اور نہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے، البتہ اس کا سر موجود ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا، یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا لو۔ بیوی نے کہا، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا بھی مقروضوں سے بندوبست کرتا ہوں اور سود سے ہی یہ دونوں چیزیں خرید لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا، تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا لیکن وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز ہو چکی تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اسلم رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آواز کسنا شروع کیے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ آپ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا، تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب اجمی تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی خاک اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گناہ گار میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ نہ باقی رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ ایک دن میں حضرت حسن بصری کی مجالس میں پہنچ جاتے اور ان سے علم حاصل کرتے اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتے۔ قرآن کریم کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا، خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی،
لیکن آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر پہ جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے آ رہے تھے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 دینار ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دے، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں سے اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر حبیب اجمی کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔